بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غلطیاں ہم سب سے ہوتی ہیں، لیکن سمجھدار وہی ہے جو غلطیوں سے سیکھے اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے۔ اولاد کے لیے دنیا چھوڑ کر جانے سے بہتر ہے کہ دنیا کے لیے بہتر اولاد چھوڑ جاؤ۔ خود کو اتنا قیمتی بناؤ کہ لوگ تمہیں کھونے سے ڈرنے لگیں۔ دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، یہی ایمان کی پہچان ہے۔ دوسروں کی غلطیاں معاف کر دیا کرو، لیکن اپنی غلطیوں کو کبھی مت بھولو۔ جس شخص نے کبھی غلطی نہیں کی، اس کا مطلب اس نے کبھی کچھ نیا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ جو وقت کی قدر نہیں کرتا، وقت بھی اس کی قدر نہیں کرتا۔ اگر زندگی کا ساتھی لاچار ہو جائے تو اسے چھوڑا نہیں، سنبھالا جاتا ہے۔ زندگی میں وہی شخص کامیاب ہوتا ہے جو دوسروں کی ناکامیوں سے سبق حاصل کرے۔ دوسروں کی مدد کرنا اپنی مدد کرنے کے برابر ہے۔ حرام کما کر ہوٹل پر بیٹھ کر بکرا کھانے سے لاکھ درجے بہتر ہے حلال کما کر گھر بیٹھ کر دال ساگ کھانا۔ اگر آپ کی عورتیں خوبصورت ہیں تو ان کی نمائش کر کے بے غیرت ہونے کا ثبوت نہ دیں۔ بہتر کی چکر میں بہترین کو کھو دینا انسانی فطرت ہے۔ گناہ کی لذت کو ٹھکرانے کا اصل مزہ تب ہے جب اسے کرنے کی ہر سہولت میسر ہو۔ دل پر واقع ہونے والا گناہ کپڑے پر گرنے والے تیل کی مانند ہے۔ اگر اسے جلدی نہ دھویا جائے تو یہ مزید پھیل جاتا ہے۔ اگر خواہشات پوری نہیں ہوتی تو کوئی بات نہیں، باہر نکل کر تو دیکھو۔ کچھ لوگوں کو 3 وقت کا کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا، لہٰذا جو کچھ میسر ہے اسی پر شکر ادا کریں۔ لوگ اپنے چہروں کے سامنے موجود نعمتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ہمیشہ اس چیز پر توجہ رکھتے ہیں جو ان کے پاس نہیں۔ خوبی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ محبت کریں، اصل خوبی یہ ہے کہ آپ کے عمدہ اخلاق کی وجہ سے آپ سے محبت کی جائے۔ جب مالدار غریب کو لوٹتا ہے تو اسے کاروبار کہتے ہیں، اور جب غریب احتجاج کرے تو اسے فساد کہتے ہیں۔ اخلاق کی برائی عمل کو اس طرح برباد کرتی ہے جیسے سرکہ شہد کو۔ قیامت کے دن اگر کہا جائے کہ لاؤ اس کی موبائل ہسٹری کھولی جائے تو کیا میں آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ جو کچھ دیکھا، جو کچھ سنا، جو کچھ اپلوڈ کیا، جو رابطے قائم کیے، اپنا جائزہ ضرور لیں کہ کہیں یہ موبائل کا استعمال میرے لیے جہنم کی آگ تو نہیں تیار کر رہا۔ عورت جب مرتی ہے تو اس کا نام لے کر اعلان نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کے گھر کے مرد کی نسبت سے نام لیا جاتا ہے کہ فلاں کی بیٹی یا بیوی فوت ہو گئی۔ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ عورت کی عزت اور پردہ اسلام میں کتنا اہم ہے۔ آگے بڑھنا چاہتے ہو تو لوگوں کی فضول باتوں کو نظر انداز کرنا سیکھو۔ اگر لوگوں کی فضول باتوں کو اہمیت دو گے تو کبھی آگے نہیں بڑھ سکو گے۔ رات کو سونے سے پہلے استغفار کر کے سویا کریں، کیونکہ ہر سونے والے کی صبح نہیں ہوتی۔ شر، شور اور شعور میں بس تھوڑا سا لفظی فرق ہے، لیکن شر اور شور سے بچ کر شعور تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اللہ سے شفا ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے، صرف بیماریوں ہی سے نہیں بلکہ حد سے بڑھی ہوئی خواہشات سے، کسی کے خلاف پیدا ہونے والے بغض و حسد سے،
دل کو زنگ آلود کر دینے والی سوچوں سے۔ اللہ کا بندہ ہونے میں اور اللہ کا بندہ بننے میں بڑا فرق ہے، اور یہ وہ فرق ہے جس کا فرق بندے کو پڑتا ہے، رب کو نہیں۔ اس بھاگتی ہوئی زندگی میں اپنی ذات میں کم از کم اتنا ٹھہراؤ پیدا کرنے کی کوشش ضرور کریں کہ آپ نماز سکون سے پڑھ سکیں۔ یہ زندگی ایک تماشا ہے اور یہ دنیا تماشائی، انہیں خوش کرنے لگو گے تو تماشائی بن کر رہ جاؤ گے۔ اگر کسی انسان کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ اس کا معاملہ اپنے سے نیچے درجے کے لوگوں کے ساتھ کیسا ہے، یہ مت دیکھیں کہ اس کا معاملہ اپنے سے بڑے درجے والوں کے ساتھ کیسا ہے۔ اولاد کو نئے جوتوں اور کپڑوں میں دیکھ کر خود پرانے جوتے اور کپڑے پہن کر مسکرانے والی ہستیوں کو ماں باپ کہتے ہیں۔ جب تم اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں دوستوں سے چڑھنے لگو تو جان لو اللہ تم سے ناراض ہے، اور جب تم اپنے دل میں دشمنوں کے لیے بھی رحم محسوس کرنے لگو تو سمجھ لو کہ تمہارا خالق تم سے راضی ہے۔ آج جن کی روح پرواز کر گئی اس فانی جہاں سے، شاید کل سے انہوں نے نماز پڑھنی تھی، توبہ کرنی تھی، داڑھی رکھنا تھی، اس نے کل سے پردہ شروع کرنا تھا، بس اب پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں۔ ہم جس احسان فراموش معاشرے کا حصہ ہیں، وہاں اگر سونے کی پلیٹ میں بھی کچھ دیا جائے تو چمچہ نہ ہونے کا شکوہ بہرحال رہے گا۔ دو انسانوں سے ہوشیار رہیں، ایک جو تم میں وہ عیب بتائے جو تم میں نہیں، دوسرا وہ جو تم میں وہ خوبی بتائے جو تم میں نہیں۔ ایک دن بیماری نے دولت سے کہا کہ تم کتنی خوش نصیب ہو کہ ہر کوئی تمہیں پانے کی کوشش کرتا ہے، اور میں کتنی بد نصیب ہوں کہ ہر شخص مجھ سے دور بھاگتا ہے۔ دولت بولی خوش نصیب تم ہو جسے پا کر لوگ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اور بد نصیب میں ہوں جسے پا کر لوگ اپنے رب کو بھول جاتے ہیں۔ انسان رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، پھر بھی پریشان کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ خود کو نہیں بدلتا۔ اسی لیے مرزا غالب نے کہا تھا، عمر بھر غالب یہی بھول کرتا رہا، دھول چہرے پہ تھی اور آئینہ صاف کرتا رہا۔ والدین کو بیماری کم اور اولاد کی نافرمانی زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ آپ اپنے بچوں پر دنیا بھر کے خزانے ہی کیوں نہ خرچ کر ڈالیں، پھر بھی وہ قیامت کے دن آپ سے بھاگیں گے، لیکن اگر آپ نے انہیں قرآن کی عظیم دولت تھما دی تو وہ روز محشر آپ کو ڈھونڈیں گے تاکہ وہ آپ کو عزت و عظمت کا تاج پہنا سکیں۔ ایک چھوٹا بچہ جو نہانے اور ہاتھ منہ دھلوانے سے گھبراتا ہے اور اس کو نہانے سے تکلیف ہوتی ہے، لیکن ماں زبردستی پکڑ کر اس کو نہلا دیتی ہے اور اس کا میل کچیل دور کر دیتی ہے۔ بچہ نہانے کے دوران روتا بھی ہے، چیختا بھی ہے، لیکن ماں اس کے باوجود اس کو نہیں چھوڑتی۔ اب بچہ تو یہ سمجھ رہا کہ مجھ پر ظلم اور زیادتی ہو رہی، مجھے تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، لیکن ماں شفقت اور محبت کی وجہ سے اس کو نہلا رہی ہے، اس کا میل کچیل دور کر رہی ہے، اس کا جسم صاف کر رہی ہے۔ چنانچہ جب بچہ بڑا ہوگا تو اس وقت اس کی سمجھ میں آئے گا کہ یہ نہلانے دھلانے کا جو کام میری ماں کرتی تھی وہ بڑی محبت اور شفقت کا عمل تھا، جس کو میں ظلم و زیادتی سمجھ رہا تھا۔ اگر میری ماں میرا میل کچیل دور نہ کرتی تو میں گندا رہ جاتا۔ بالکل اسی طرح رب تعالیٰ اپنے بندوں پر حالات کی سختی اور آزمائشوں سے گزار کر اس کے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے
اور گناہوں سے توبہ کرنے والا اس طرح پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اس کے جنت میں داخل ہونے کے لیے صرف موت ہی رکاوٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو نوحہ کرتے ہوئے اپنے رخسار پیٹے، گریبان پھاڑ ڈالے اور جاہلیت کی پکار پکارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان یتیم کو اپنے ساتھ رکھ کر انہیں کھلائے پلائے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا، سوائے اس کے کہ وہ ایسا گناہ کرے جو مغفرت کے قابل نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال بس ایسے ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے، پھر وہ دیکھے کہ وہ انگلی پانی کی کتنی مقدار کے ساتھ لوٹتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حرام سے پرورش پانے والا گوشت جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور حرام سے پرورش پانے والا ہر گوشت جہنم کی آگ ہی اس کی زیادہ حقدار ہے۔ کسی انسان کے دل میں ایمان اور حسد اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ ہر انسان خطا کار ہے اور بہترین خطا کار توبہ کرنے والے ہیں۔ جو نماز نہ پڑھے اس کا کوئی دین نہیں۔ مسکین کو صدقہ دینا ایک صدقہ ہے اور قریبی رشتہ دار کو صدقہ دینا 2 صدقے ہیں۔ ایسی نعمت کسی کو بھی نہیں ملی جو صبر سے بہتر اور بڑی ہو۔